سامعین و سامعات کا یہ جیال حسینی غلاموں کا جیتا اور جاگتا مجمع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی آواز مائک کی ہلکی سی بڑھائیے، بہت ہلکی سی آواز، اور اس کے بعد ہاتھ کو اپنے وہاں سے ہٹا لیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا خادم آپ کے دیار محبت میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ دعا ہے مولا ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت سے علماء کرام جلوہ بار بھی ہے، نبیر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ بھی جلوہ بار ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا مفتی بشیر صاحب قبلہ کی بہترین تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کو سننا، لیکن یہ نہ دیکھنا کہ بولنے والا کدھر کا ہے، بریلی کا ہے، کچوچھا کا ہے، بنگال کا ہے، بہار کا ہے۔ اگر یہ دیکھو گے کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اگر میری بات سچائی اور صداقت پر مبنی ہو تو آپ اس کو تسلیم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا تار چھوڑ دیجیے تو آگے آئے۔ چلیے، الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے والیوں کے والی، بے مددگاروں کے مددگار، شمس ضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، کہف الوغا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، یعنی صاحب الجود والکرم، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، بمبئی میں رہنے والوں، خوش عقیدہ سماج کے اندر اسلامی زندگی گزارنے والوں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کو ماننے والوں، خدا کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسول کی رسالت، قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان لانے والوں، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع محبت ہدیہ درود پیش کرے، جس کی محبتوں کا عالم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت و محبت پیش کریں، جس کے بارے میں رب کا کلام اس انداز میں پیغام محبت پیش کرے، پیغام عظمت کو ہمیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع محبت یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کے، مدینہ گنبد خضرا کی طرف اپنی دل کی دھڑکنوں کے لگا کے پورا مجمع ہدیہ درود پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم والک الکرام ابن الکریم وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن،
بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، یعنی سیدنا امامنا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواز بحر معرفت، یعنی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان۔ کون اعلی حضرت؟ مسلمانوں، تاریخ کے آئینے میں دیکھو، ابھی میں نے حیدرآباد کی وادی کے اندر کہا تھا، آندھرا والوں، اعلی حضرت نے اپنے گھر کی بات نہ کی، علامہ نقی علی کا درس نہ دیا، علامہ رضا علی کے بارے میں تم کو نہ بتایا، خانوادہ اعلی حضرت کے بارے میں تم کو نہ بتایا، مفتی اعظم علماء اسلام کے بارے کے اندر تمہارے لیے کوئی وصیت نہ کی، حجت الاسلام کے بارے میں امت مسلمہ کے سامنے کوئی وصیت نہ کی، بلکہ میرا امام جب دنیا سے جا رہا ہے ایمان و سنت کی وصیت کر کے جا رہا ہے، مسلک اعلی حضرت پہ عمل کرنے کی وصیت کر کے جا رہا ہے۔ آؤ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی اعلی حضرت کے اوپر، کہ آج کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کلیر گئے تو حضرت ملے، بکچوچا گئے تو حضرت ملے، بلگرام گئے تو حضرت ملے، کالپی گئے تو حضرت ملے، مارارا گئے تو حضرت ملے، مدارس میں گئے تو حضرت ملے، مسجدوں میں گئے تو حضرت ملے، مفتیوں سے ملے تو حضرت ملے، محدث سے ملے تو حضرت ملے، مفکر سے ملے تو حضرت ملے، علماء کی جماعت سے ملے تو حضرت ملے۔ لیکن یہ بریلی کے اندر اعلی حضرت کہتے ہیں، بولو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ بریلی کے حضرت کو زور سے بولو، کیا بولتے ہیں؟ اعلی حضرت کہتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اجمیر گئے تو حضرت ملے، کلیر گئے تو حضرت ملے، بغداد گئے تو حضرت ملے، کچوچا گئے تو حضرت ملے، بلگرام گئے تو حضرت ملے، کالپی گئے تو حضرت ملے، مہرارا گئے تو حضرت ملے، مدرسوں میں گئے حضرت ملے۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، مرشد برحق رہبر شریعت آقا نعمت حضور مشاہد ملت سے میں نے سوال کیا، حضور آنے والا سوال کر رہا ہے کہ فلاں کو حضرت کہا، فلاں کو حضرت کہا، فلاں کو حضرت کہا، فلاں خانقاہ میں حضرت کہا، فلاں مدرسے میں حضرت کہا، فلاں مفتی کو حضرت کہا، فلاں مولوی کو حضرت کہا، فلاں عالم کو حضرت کہا، فلاں مفتی کو حضرت کہا، فلاں محدث کو حضرت کہا، فلاں مفکر کو حضرت کہا، لیکن یہ بریلی کے اندر اعلی حضرت کہا کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مرشد برحق حضور مشاہد ملت نے فرمایا، بیٹا ہم اعلی حضرت کو جو اعلی کہا کرتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کہا کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی روشنی میں کہا کرتے ہیں۔ سنتے چلو، پھر میرے مرشد برحق نے قرآن کی آیت کریمہ اسی وقت پڑھی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مرشد برحق فرماتے ہیں، سنو سنو، رب فرماتا ہے تم ہی اعلیٰ ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب میں مچلنے لگا، مچلنے کے بعد میری فکر کہہ رہی ہے جو اپنے ایمان کو بچائے قرآن اس کو اعلیٰ کہے، بریلی کا ہو ایمان بچائے تو قرآن اعلیٰ کہے، مرارا کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، بلگرام کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، کالپی کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، کچوچا کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، یوپی کا ہو کو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، بہار کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، بنگال کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، جموں کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، کنیا کماری کا ہو بچائے اعلیٰ کہے، ہندوستان کا ہو ایمان بچائے اعلیٰ کہے، پاکستان کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے، دنیا کی وادی کا ہو ایمان بچائے قرآن اعلیٰ کہے۔ میں نے کہا سنو سنو، جو دنیا والا اپنے ایمان کو بچا کر چلا گیا قرآن اس کو اعلیٰ کہے، اور جس نے دنیا والوں کے ایمان کو بچایا وہ کیسا اعلیٰ؟ واہ واہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ فاتح کشمیر، نعرہ تکبیر۔ تو اسی پر کسی نے دو شعر کہے تھے، مجھے یاد آ رہے ہیں، بولو سنا دوں؟ سننا چاہتے ہو یا نہیں سننا چاہتے ہو؟ آج سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ محفل غوث پاک کی ہو نعرہ اعلی حضرت کا، محفل خواجہ کی ہو نعرہ اعلی حضرت کا، محفل بغداد کی ہو نعرہ اعلی حضرت کا، تو کسی کہنے والے نے کہا تھا نعرے رضا کے لگتے ہیں دنیا میں اس لیے، نعرے رضا کے لگتے ہیں دنیا میں اس لیے ہمیں احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، اور اعلیٰ لقب سے کیوں نہ پکاریں رضا کو ہم، اعلیٰ لقب سے کیوں نہ پکارے رضا کو ہم، ہمیں احمد رضا کا عشق تھا اعلیٰ رسول کا، احمد رضا کا عشق تھا
اعلی رسول کا۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، میرا امام فرما رہا ہے اللہ کی شرطہ بقدم شان ہے یہ، انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، قرآن فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلاؤ۔ اب تاریخ کے آئینے میں اور آگے بڑھے، مکے کی وادی کے اندر، عرب کی سرزمین کو اوپر، آمنہ بی بی کے گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں۔ یہ کون نبی آ رہا ہے جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہے؟ یہ کون نبی آ رہا ہے؟ ابراہیم آئے، اس کی پیشن گوئی فرمائی، اے لوگوں ایک نبی آئے گا جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔ اسماعیل ذبی اللہ آئے، انہوں نے فرمایا اے لوگوں ایک نبی آئے گا جو نبی تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔ اب مکے کی وادی کے اندر وہ نبی آ گیا، نبی یہ کون ہے نے تمام لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد پیغام دیا اے بنی امیہ ادھر آ جاؤ، اے بنی قریش ادھر آ جاؤ، تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور پیغام پیش کیا لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، پالنہار ایک ہے، یکتا ایک ہے۔ اے لوگوں سنتے چلو وانی محمد الرسول اللہ، میں اس کا پیغمبر ہوں۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، تم کہو گے آج وہابی نہیں مانتا ہے، آج دیوبندی نہیں مانتا ہے، آج تبلیغی نہیں مانتا ہے، آج جماعتی نہیں مانتا ہے، آج اہل حدیث نہیں مانتا رسول اللہ کو، آج غیر مقلد رسول کو نہیں مانتا۔ میں کہوں گا نہ ماننے والے مدینے کی وادی کے اندر موجود تھے، مکے کی وادی میں موجود تھے۔ اب جب مصطفیٰ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، ابو جہل نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، عتبہ نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، شیبہ نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن تاریخ کے آئینے میں دیکھو صدیق اکبر نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، فاروق اعظم نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، عثمان ذوالنورین نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، مولا علی نے کہا ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، ابو جہل نبی کونین تشریف فرما ہے، ابو جہل کے سامنے ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے اے نبی تم بتاؤ، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن سنتے چلو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آیا، مصطفیٰ یہ بتاؤ اگر تم پیغمبر اسلام ہو، اگر تم نبی اعظم ہو، اگر تم رسول اعظم ہو، یہ بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ابے جو تیری مٹھی میں ہے، یا مصطفیٰ نے فرمایا تیری مٹھی میں ہے جو وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، ابو جہل نے جب کنکری کو قریب کیا تو کنکری سے آواز آ رہی تھی اے کنکری مان لے نبی اعظم ہے، اے ابو جہل مان لے رسول اعظم ہے، اے ابو جہل مان لے نبی اعظم ہے، اے ابو جہل مان لے رسول اعظم ہے، اے نبی ابو جہل مان لے قوت و اختیار پاور والا ہے، لیکن ابو جہل نے نہیں مانا۔ آج جو نہ ماننے والے ہیں نام تو عبد الرحمان رکھ لیا لیکن یہ ابو جہل کی اولادیں ہیں۔ جب ان کے باپ نے مکے میں مانا، عرب میں نہ مانا، تو ان کی اولادیں آج بھارت میں کیسے مان لیں گی؟ نہیں مانیں گے، نہیں مان سکتے۔ اور سنو، نہیں مانا، مصطفیٰ سے سنا نہیں مانا، لیکن صحابہ نے اگر دشمن رسول سے مصطفیٰ کی بات کو سن لیا تو مان لیا۔ ٹائم بہت کم ہے لیکن تم سنتے چلو، مسلسل آج چھٹی تقریر ہے، آواز بھی متاثر ہے، لیکن آج اصل موضوع پر آپ کو آنا ہے، لیکن کچھ تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں نے کہا اس پر موضوع پہ سنتے چلو، آگے بڑھو۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، اب ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ حدیث کریمہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، تمام کے تمام فرقے کیا ہوں گے؟ زور سے بولو، جہنمی ہوں گے الا واحد، لیکن ایک فرقہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابی کے طریقے پہ چلے گا وہی جنتی ہوگا، طریقے پہ چلے گا کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھو، صدییں بدلتی رہیں، زمانہ بدلتا رہا، 14ویں صدی ہجری کے اندر تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ یہ دیکھیے
کتاب تقویت الایمان ہے، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے، مکتبہ تھانوی دیوبند سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ابے وہ تم جماعت والے لوگ ہوں گے، غیر مقلد کے ماننے والے ہوں گے، اہل حدیث کے ماننے والے ہوں گے، تبلیغی جماعت کے ماننے والے ہوں گے، جماعت اسلامی کے ماننے والے ہوں گے، جو میدانوں میں کچھ اور کہا کرتے ہیں، مکانوں میں کچھ اور کہا کرتے ہیں، گلیوں میں کچھ اور کہا کرتے ہیں، اجتماع میں کچھ اور کہا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا بمبئی والوں سنو سنو، یہ پیغام مسلک اعلی حضرت کے دینے والے غلام ہے۔ الحمدللہ جو مکان میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہا کرتے ہیں۔ یہ کتاب دیکھو اور حوالہ غلط ثابت کرو تو یہ گاڑی کی چابی لے کر جاؤ، لیکن بمبئی والوں سنو، یہ گاڑی دیوبند نہ جائے گی، یہ گاڑی ندوا نہ جائے گی، یہ گاڑی سہارنپور نہ جائے گی، بلکہ یہ حسینیوں کی گاڑی اجمیر جائے گی۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا بہت زندہ باد۔ اب آؤ یہ دیکھو تقویت الایمان دیکھو، اب تقویت الایمان میں عقیدہ کیا دیا؟ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا، زور سے بولو، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ جس کا نام محمد یا علی، زور سے بولو معاذ اللہ، انہوں نے کہا مر کر مٹی میں مل گیا۔ عقیدہ کس کا ہے؟ وہابیوں کے امام کا، دیوبندیوں کے امام کا، غیر مقلد کے امام کا۔ جماعت اسلامی والے اس کو مانے، تبلیغی جماعت والے اس کو مانے، دیوبندی اس کو مانے، اور وہابی تو اس کو مانتا ہی مانتا ہے، اہل حدیث خبیث سب اس کو مانتے ہیں۔ یہ دیکھ لو، قریب سے بھی دیکھو دور سے بھی دیکھو، اور حوالہ غلط ثابت کرو تو کتاب کی گاڑی لے کر جاؤ۔ اب کیا لکھا؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ دیوبندیوں کا عقیدہ، وہابیوں کا عقیدہ، غیر مقلد کا عقیدہ، تبلیغی جماعت کا عقیدہ، جماعت اسلامی کا عقیدہ۔ جس کا نام محمد یا علی وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ اب مسلمان پریشان تھا، مولا جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا، یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب مسلم قوم پریشان تھی، کہا چلو بریلی کی وادی میں چلیں، کہا بریلی کی نہیں مانے گا، بریلی کے بارے میں تو ویسے ہی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا چلو مہرارا کی وادی میں چلیں، کہا وہاں کی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا چلو بلگیرام چلیں، کہا بلگیرام کی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا چلو کالپی چلیں، کہا کالپی کی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا چلو آؤ اجمیر کی وادی میں چلیں، سلطان الہند کی بارگاہ میں چلیں، عطائے رسول کی بارگاہ میں چلیں، ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ میں چلیں۔ کہا بریلی کی نہیں مانتا ہے تو یہ اجمیر کی بھی نہیں مانے گا۔ اور آگے بڑھو، ہم نے کہا بغداد کی بارگاہ میں چلیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں چلیں، کہا غوث کی 11ویں کو بند کر دیا، غوث کے جلسے کو شرک کہہ دیا تو غوث اعظم کی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا چلو کربل میں چلے، حسین کی بارگاہ میں چلے۔ کون حسین؟ جس نے اپنے دین کے لیے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ وطن کو چھوڑ دیا تھا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا تھا، بغداد کی وادی کے اندر، کربل کی تاریخ کے اندر، اور آپ تاریخ لکھ رہے تھے، مورخین کہہ رہے تھے، حسین نے پیغام دیا تھا حسینیوں اگر تم حسین کی تاریخ کو اگر وقت یاد کر لو گے تو حق و باطل کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سے کہا کربل چلو، کہا حسین کی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا چلو اب چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلیں، جس کا ماننا اسلام ہے اور جس کا نہ ماننا اسی کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، کفر ہے۔ اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، رحمت مصطفیٰ ساتھ تھی، مصطفیٰ کے جلوے ساتھ تھے، مصطفیٰ کی آؤ تاریخ کے دیکھو، جلووں نے اشارہ کیا، حدیث مصطفیٰ کو اٹھاؤ، علماء بیٹھے ہیں پوچھو، ایک نئی کئی احادیث کریمہ ہے، ایک چھوٹی سی حدیث سنتے چلو، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ زور سے بولو عقیدہ کس کا ہے؟ یا مصطفیٰ کا ہے؟ زور سے بولو عقیدہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی زندہ ہے، انبیاء زندہ ہے، اور جو عقیدہ مصطفیٰ کا ہے وہی صحابہ کا ہے، یعنی صدیق اکبر کا عقیدہ نبی زندہ، فاروق اعظم کا عقیدہ نبی زندہ، عثمان غنی کا عقیدہ نبی زندہ، مولا علی کا عقیدہ نبی زندہ، حسین اعظم کا عقیدہ نبی زندہ، حسن اعظم کا عقیدہ نبی زندہ، امام بخاری کا عقیدہ نبی زندہ، امام مسلم کا عقیدہ نبی زندہ، امام اعظم کا عقیدہ نبی زندہ، امام شافعی کا عقیدہ نبی زندہ، امام مالک کا عقیدہ
نبی زندہ، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ نبی زندہ، امام غزالی کا عقیدہ نبی زندہ، جنید بغدادی کا عقیدہ نبی زندہ، بغداد کے شہنشاہ کا عقیدہ نبی زندہ، اجمیر کے بادشاہ کا عقیدہ نبی زندہ، وارث دیوا کا عقیدہ نبی زندہ۔ ہم ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا مولا یہ عقیدے کہاں ملیں گے جس سمندر کے اندر ہمیں نبی کونین کے عقیدے کے جلوے دکھائی دیں، صحابہ کا طریقہ ملے، صدیق کی صداقت ملے، فاروق کی عدالت ملے، عثمان کی سخاوت ملے، علی کی شجاعت ملے، حسین کی شہادت ملے۔ آواز آئی میرے بندو اب بریلی چلے جاؤ، بریلی کے اندر یہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی۔ اب بریلی سے آواز آئی امام احمد رضا کی، اے لوگوں سنو سنو، قلم رضا کا ہے، عقیدہ نبی کا ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھا، نبی آج بھی زندہ ہے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ آج تاج الشریعہ سے مقابلہ کر رہے ہو، اب اپنے چہرے کو دیکھ لو، حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ چہرے کو دیکھ لو، حقیقت سمجھ جاؤ گے۔ اب اگر آج تاج الاسلام والمسلمین، یہ شیخ الاسلام والمسلمین اگر آواز بلند کر دے تو جوان ہے، بچے بھی اپنے گھروں سے نکل آئیں گے قربانی کے۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ تم نے اپنا امیر سمجھ لیا ہے، آؤ اگر حقیقت سمجھنا چاہتے ہو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تاج الشریعہ کا مقابلہ کرو گے۔ ابے جو تمہاری پگڑ دکھائی دے رہے ہیں، ایک شہر میں اتنے، اس سے زیادہ الحمدللہ مرید دکھائی دیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، حق ہے۔ اور کوئی میں تعریفاً بات نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھاؤ ابھی کانپور کی تاریخ، امام احمد رضا کانفرنس، اخبارات کو اٹھاؤ، اویس قادری کو بلایا، فلاں فلاں شاعر کو بلایا، بڑے بڑے مقرر کو بلایا، لیکن ہندوستان ٹائمز نے، اردو ٹائمز نے، بڑے بڑے انگریزی اخباروں نے لکھا کہ کانپور کی تاریخ میں اتنا بڑا مجمع اب تک نہ ہوا۔ واہ 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 واہ، یہ ہے ذات تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ سے ہاتھ ملاؤ گے، الحمدللہ دشمن سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ بے شک، سبحان اللہ یہ سبحان دیکھیے کتاب تقویت الایمان ہے، تقویت الایمان کے مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے، وہاں بھی دیوبندیوں کا امام ہے۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں دیکھتے چلو اس آدمی نے کیا کیا لکھا ہے۔ ابھی تو آپ نے دیکھا ہے، بہت عام سی آپ کو ایک عبارت دکھا دی جو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے، اور عام عبارت دیکھتے چلو کہ ان لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ میں بمبئی والوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، غیر مقلد بنتے ہو تو آؤ اصلی غیر مقلد بن کے دکھلاؤ۔ یہ دیکھیے کتاب تقویت الایمان ہے، ایک حوالہ کرو، کتاب کی چابی لے کر، گاڑی کی چابی لے کر جاؤ، کتاب تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی، صفحہ نمبر 86 اور 88 ہے۔ لڑکا پیدا ہوتے وقت بندوقیں چھوڑنے والا مسلمان نہیں، چھٹی کی محفل کرنے والا مسلمان نہیں، بسم اللہ کی شادی جیسی محفل کرنے والا مسلمان نہیں، صحرا باندھنے والا مسلمان نہیں، شادی سے پہلے برادری کو کھانا کھلانے والا مسلمان نہیں۔ بولو محرم کی محفلیں کرتے ہو نہیں کرتے ہو، سبیل حسین لگاتے ہو، لنگر حسین کرتے ہو، جلسہ حسین کرتے ہو، ذکر حسین کرتے ہو۔ یہ دیکھو کتاب تقویت الایمان، پھر مت کہنا خبر نہ ہوئی، کل میدان محشر بھی ہوگا، رب پروردگار بھی ہوگا، رب کا محبوب بھی ہوگا، صحابہ کی جماعت بھی ہوگی۔ تم یہ نہ کہہ سکو گے مولا ہم نہیں جانتے تھے دیوبندی کسے کہتے ہیں، وہابی کسے کہتے ہیں، تبلیغی کسے کہتے ہیں، جماعت اسلامی کسے کہتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا کتاب جلسہ کرایا تھا، کتاب لے کر گیا تھا، دیکھو دیکھو کتاب کا نام تقویت الایمان ہے، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ محرم کی محفلیں کرنے والا مسلمان نہیں، ربیع الاول میں 11ویں مولود کی محفل ترتیب دینے والا مسلمان نہیں، غوث کی 11ویں کرنے والا مسلمان نہیں، شعبان میں حلوہ پکانے والا مسلمان نہیں، قضائے عمری پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ اور سنتے چلو شوال میں عید کے دن سویے پکانے والا مسلمان نہیں۔ اٹھاؤ ہاتھ، کون کون عید کے دن سوئی پکاتا ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں تاکہ معلوم ہو جائے۔ اب دیکھو یہ کتاب
تقویت الایمان، مصنف کا نام اسماعیل دہلوی، عید کے دن سوئیں پکانے والا مسلمان نہیں ہے، بعد نماز عیدین کے بغل گیر ہو کر عید ملنے والا مسلمان نہیں، ذی قعدہ کے مہینے میں نکاح نہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ یہ دیکھیے کتاب تقویت الایمان۔ میں نے کہا تھا تم بریلویوں کو کہتے ہو کہ اعلی حضرت نے فلاں کو کافر کہا، اعلی حضرت نے فلاں کو کافر کہا، بریلی میں کفر کی مشین ہے، لیکن الحمدللہ ہم اعلی حضرت والے وہ ہیں جو کسی کو کافر کہا نہیں کرتے، بلکہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے کفر کو ہم بتایا کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو یہ غدار مصطفیٰ جا رہا ہے، دیکھو دیکھو دشمن مصطفیٰ جا رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے۔ لہذا بمبئی والوں ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے، گاڑی آپ رکھتے ہو، بنگلہ آپ بناتے ہو، لوکھنڈ والا کے اندر آپ فلیٹ لیتے ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں آپ سے تقریر میں کہا کرتا ہوں، ہر تقریر میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی دے دے تو سلام اس سے بند کر دیتے ہو، مصافحہ اس سے بند کر دیتے ہو، معانقہ اس سے بند کر دیتے ہو، اٹھنا بیٹھنا اس سے بند کر دیتے ہو، شادی بیاہ اس سے بند کر دیتے ہو، آنا جانا اس سے بند کر دیتے ہو، رشتہ ناتا اس سے بند کرتے ہو۔ یہ دنیا کے اندر تمہارے معاملات ہے، لیکن مسلمانوں تاریخ کے آئینے میں دیکھو، اب دبئی کی وادی کے اندر تم تھے، 50 کروڑ روپیہ کما کر ہندوستان لے کر آئے، لیکن تاریخ کے آئینے میں دیکھو 1 مہینہ گزرا تھا کہ موت نے آواز دی، کہو کہو لبیک، ہم تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، کیا کر رہے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو، لیکن اب تمہارا وقت آ چکا ہے، اب چلو ہم تم کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب جسم سے تمہارے نور نکل گئی تو تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، اب تمہارے باپ نے تمہارے جسم پر کئی چیز کو چلانا شروع کر دیا۔ تم نے کہا میرے باپ کیا کر رہے ہو، تم میرے وہ باپ ہو، اگر بمبئی میں کسی نے گالی دی تھی تلوار میں نے نکال لی تھی، برا کسی نے کہا تھا آنا جانا میں نے بند کر دیا تھا، کہاں بیٹا اسی کا نام دنیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، آگے کا کام تم جانو، اسی کا نام دنیا ہے۔ اب تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھو، ہاتھ میں گھڑی تھی، 50,000 روپے کی گھڑی لے کر آئے تھے، لیکن تاریخ کے آئینے میں دیکھو وہاں پر گھڑی اتار لی جا رہی ہے، آواز دی کہاں جا رہی ہے، کہاں بیٹا اسی کا نام دنیا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ اب تاریخ کے آئینے کے اندر اور آگے بڑھتے چلو، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، کفن پہنانے کے بعد اب تم نے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا، اس نے منع کر دیا، چلو میرے ساتھ قبر میں لیٹ جاؤ، اندھیرا گھر اکیلی جان ہے، دم گھٹتا دل اکٹاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ اور تاریخ کے آئینے میں دیکھو، بیوی نے منع کر دیا، ماں نے منع کر دیا، بہن نے منع کر دیا، باپ نے منع کر دیا، عزیز نے منع کر دیا، پٹیدار نے منع کر دیا، سب نے منع کر دیا۔ اب جنازے کو اٹھا لیا، لینے کے بعد قبرستان گئے، تمہاری قبر کے اندر لٹال دیا، تختے کو لگا دیا گیا، اب مٹی ڈالی جا رہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، عزیز چلے گئے، سب چلے گئے، لیکن اب تاریخ کے آئینے میں اور آگے بڑھو، اب سب نے ساتھ چھوڑا، لیکن اگر بمبئی کے اندر وہابیوں کو چھوڑا ہوگا، دیوبندیوں کو چھوڑا ہوگا، حسین کے دشمن کو چھوڑا ہوگا، مصطفیٰ کے دشمن کو چھوڑا ہوگا، خدا کے دشمن کو چھوڑا ہوگا، رسول اللہ کے دشمن سے دور رہے ہو گئے، تو اب کیا دیکھا کہ مدینے کے تاجدار آ گئے، مکے کے سردار آ گئے، محبوب پروردگار آ گئے، شفیع روزے شمار آ گئے، اب حسین کے نانا آ گئے اور پیغام آواز بلند کی تھی، اے آنے والے انسان، تو وہ تھا کہ محرم کے اندر میرے نواسے حسین کے لیے سبیل لگائی تھی، تو حسین کا نانا تجھے قبر میں بھی بچائے گا اور کل میدان حشر کے اندر بھی بچائے گا، کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ اب آؤ ادھر آ جاؤ، یہ دعوت اسلامی کو دیکھو، سنی دعوت اسلامی کو دیکھو، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ابھی میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ تاج الشریعہ کی کوئی ذات کی لڑائی دعوت اسلامی سے نہیں ہے، سنی دعوت اسلامی سے نہیں ہے، علماء کونسل والوں سے نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ جو مسلک اعلی حضرت تھا بمبئی کے اندر بوانگے دوحل تاج الشریعہ نے بیان کر دیا۔ اب تم جانو تمہارا کام جانے، جس کو رب ہدایت عطا فرمائے گا اسی کو ہدایت ملے گی، اسی کو ہدایت ملے گی۔ ابھی حضرت نے کتاب بتائی ہوگی، کتاب کا نام سرکار کا پیغام عطار کے نام، سرکار کا پیغام عطار کے نام۔ لگتا ہے کہ سیٹلائٹ سے رسول اللہ سے باتیں ہو رہی، لیکن سنو، اجمیر چلو، خواجہ کے دربار میں چلو، شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں چلو، کام غریب نواز، وہ غریب نواز چلا،
پیرو مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے ہاتھ کو پکڑا. معین الدین چلو روضہ رسول چل رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. مدینہ الرسول چل رہے ہیں. رسول اللہ کے روضے کے سامنے پہنچے. کہا معین الدین رسول اللہ کا روضہ ہے سلام کرو. سنہری جالی ہے سلام کرو. گنبد خضرا ہے سلام کرو. معین الدین اجمیری نے نگاہ کو نیچے کیا. آواز بلند کی السلام علیک ایھا النبی. اے غیبتہ نبی آپ پر سلام ہو. روضہ رسول سے آواز آئی معین الدین ہم نے تمہارے سلام کو قبول کیا. ہندوستان چلے جاؤ. ہندوستان کی بادشاہت ہم نے تم کو عطا کر دی. غریب نواز نے کہا یا رسول اللہ نگاہ معین الدین کی ہو تمنا یہ تھی تو گنبد خضرا ہو. نگاہ معین الدین کی ہو روضہ رسول کا ہو. نگاہ معین الدین کی ہو سنہری چالی ہو. نگاہ معین الدین کی ہو مدینے کی گلیاں ہو. روضہ رسول سے آواز آئی اے معین الدین مدینے میں نگاہ اٹھے گی گنبد خضرا دیکھو گے اور اجمیر میں نگاہ اٹھے گی تو رخ محمد الرسول اللہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا مسلمان، نعرہ تکبیر. میں نے کہا اب رسول اللہ کی آواز کو سنا تو ہندوستان کی بادشاہت مل گئی. اور اس نے جیسی ہری پگڑی باندھی، جیسے ہرا پگڑ باندھا، ویسے لگتا ہے رسول اللہ سے سیٹلائٹ سے تعلق اختیار کر لیا. کہو معاذ اللہ. کون رسول؟ وہ رسول بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. وہ رسول اللہ کی عظمت کا عالم مذاق بنا دیا. مذاق بنا دیا. مدینہ 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 مدینہ. اٹھاؤ فتاوی رضویہ دیکھو. علماء کرام مفتیان ذوی احترام موجود ہیں. اعلی حضرت سے کسی سائل نے سوال کیا اجمیر کو شریف کے تعلق سے، تو جس نے اجمیر کے ساتھ شریف نہ لگایا اعلی حضرت نے کتنا سخت جواب اس کے لیے عنایت فرمایا. اجمیر کو شریف نہ کہے تو اس کا یہ عالم، اور تو مدینے کو مدینہ کہے تو کیسا بدقسمت. واہ 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 واہ. آج کیا کہتے ہیں، ایک افواہ اور پھیلائی جاتی ہے ارے یہ تاج الشریعہ کیا کام کرنے دیں گے، اس کا رد اس کا رد فلانے کا رد. میں نے کہا تیرے باپ میں دم ہے تبلیغ کرے گا. اب ایک کم بخت 14ویں صدی ہجری کے اندر جب تقویت الایمان منظر عام پر آئی تھی، دہلی کے اندر کتاب تقویت الایمان کو لکھ کر غلط عقیدے کو پیش کیا گیا تھا. نبی کے علم غیب سے انکار کیا، رسول اللہ کے اختیار سے انکار کیا، رسول اللہ کی عظمت سے انکار کیا، رسول اللہ کے وسیلے بنانے سے انکار کیا، رسول کی شفاعت سے انکار کیا تھا. تو تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھتے چلو، جب حفظ الایمان کتاب منظر عام پر آئی، جب براغین قاطیہ منظر عام پر آئی، جب تحذیر الناس منظر عام پر آئی، جب فتاوی رشیدیہ منظر عام پر آئی، جب دیا بنا کے عقائد سامنے آئے تھے، اس وقت دعوت اسلامی منظر عام پر نہ آئی تھی. سنی دعوت اسلامی نے ہم کو نہ بچایا. ہندوستان کی وادی کا مسلمان پریشان تھا. مولا اس دور کے اندر ہمارے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ ہمارے مسلک کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے مسلک کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمیں رسول اللہ کی محبت کے جام کون پلائے گا؟ علم غیب پر دلیلیں کون دے گا؟ اختیار مصطفیٰ پہ دلیل کون دے گا؟ عظمت مصطفیٰ پہ دلیل کون دے گا؟ تو مسلمان دنیا کا پریشان تھا. رب نے فرمایا اے لوگو سنو سنو، یہ دین مصطفیٰ ہے. اس دین مصطفیٰ کے لیے کہیں پر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے تو کبوتر کے جالے سے اس دین کی حفاظت کی گئی. تاریخ کے آئینے کے اندر اور آگے بڑھو، بدر کی وادی کے اندر جب اسلام کی بات آئی تھی تو بدر کی وادی کے اندر رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا تھا، مولا ان کی حفاظت فرما، مولا ان کو فتح یابی عطا فرما. تو رسول کے دست اقدس کے ذریعے اس دین کی تحفظ کیا گیا تھا. تاریخ کے آئینے میں دیکھو، جب چنگیزیوں نے اسلام پر حملہ کیا تھا تو چنگیزی حملے کے دور کے اندر رب کائنات نے اسی چنگیزی کے اندر ایک اہل مسلمان کو پیدا کر کے اس دین محمدی کا تحفظ کیا تھا. اور تاریخ کے آئینے میں دیکھو، جب فلسفیوں نے اپنے عقیدوں کو پیش کیا تھا، اس فلسفیوں کے دور کے اندر رب کائنات نے متکلمین کی جماعت کو پیدا کر کے رب نے دین مصطفیٰ کا تحفظ کیا تھا. جب اقوام یورپ نے اسلام پہ حملہ کیا تھا، رب نے عماد الدین زنگی
کو پیدا کر کے اسلام کا تحفظ کیا تھا. جب ہندوستان میں کفر کا بول بالا تھا اس دور کے اندر معین الدین اجمیری کو بھیج کر, مسعود قاضی بہرائچی کو بھیج کر رب نے اس دین محمدی کا تحفظ کیا تھا. جب اس دین مصطفیٰ پہ حملہ کرنے والے اشرف علی تھانوی آ چکا تھا, رشید احمد گنگوہی آ چکا تھا, خلیل احمد امبیٹوی آ چکا تھا, قاسم نانوتوی آ چکا تھا, حفظ الایمان آ چکی تھی, براہین قاطعہ آ چکی تھی, تحذیر الناس آ چکی تھی, تبلیغی جماعت آ چکی تھی, جماعت اسلامی آ چکی تھی. نبی کے علم پہ حملے ہو رہے تھے. اس دور میں مسلمان پریشان تھا. رب نے فرمایا اے لوگوں اب بریلی چلے جاؤ. بریلی کے اندر ایک پیغام دینے والا پیدا ہو گیا. اب بریلی کے اندر تمام لوگوں نے کان لگانا شروع کر دیے. کچوچا کہو بریلی کی طرف آنکھ لگائے ہوئے تھا, مرارا کہو بریلی کی طرف دیکھ رہا تھا. تاریخ کے آئینے میں دیکھو ہندوستان کا تمام مسلمان کی آنکھیں بریلی کی سرزمین کی طرف گامزن تھی. اس دور 14ویں صدی ہجری کے اندر رب کائنات نے بریلی شہر کے اندر علامہ نقی علی خان کے گھر کے اندر ایک عظیم شخصیت کو پیدا کیا. کون عظیم شخصیت؟ اس کا نام مجدد اعظم ہو گیا, امام احمد رضا فاضل بریلوی ہو گیا, لقب اعلی حضرت ہو گیا. اب جب اعلی حضرت نے قلم کو اٹھایا لوگ سوال کر رہے تھے علم مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ, عظمت مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ, رفعت مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ, تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ, وقار مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ. کہاں نبی کی عظمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ نبی کی پیشانی کا عالم تو یہ ہے, وہ نبی کی پیشانی کا عالم تو یہ ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. نبی کی عظمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, اس کی زبان کا عالم تو یہ ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نبی کی عظمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, اس کے دست اقدس کا عالم تو یہ ہے, ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا, مجھے بحر ثقافت پہ لاکھوں سلام. نبی کی عظمت کے بارے میں سوال کر رہے ہو, اس کے لعاب دہن کا عالم تو یہ ہے جس سے کھاری کویشی رہے جابا نے, اس حلال خلافت پہ لاکھوں سلام. اب ہندوستان کا باسی ہو, اب پاکستان کا باسی ہو, اب بنگال کا باسی ہو, اب بہار کا باسی ہو, اب آندھرا کا باسی ہو, اب مدھیہ پردیش کا باسی ہو, اب مہاراشٹر کا رہنے والا ہو, اب دنیا کا مسلمان کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد پیغام دیا تھا اے محسن اعظم تم نے ہمارے ایمان کو بچایا, اب پیغام سن لو. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. ہمیں سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر. یہ دیکھیے کتاب تقویت الایمان ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی کتاب, وہابیوں کی کتاب. لیکن ایک کتاب بریلی کی نہیں, تقریباً 100-200 کچھ کتابیں یہ لوگ اعلی حضرت کے بارے میں لکھ رہے ہیں, بریلی کی توہین کے بارے میں لکھ چکے ہیں. ابھی لکھنؤ کے اندر حج ہاؤس کے اندر ایک کتاب بریلویت نیا فرقہ فری تقسیم کی جا رہی تھی. تاریخ کے آئینے میں دیکھو. لیکن اگر ہم اپنے اسٹیٹ سے جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں صبح وہابی, رات وہابی, شام وہابی, دن وہابی. ابھی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مصطفیٰ کو گالیاں دی جائیں, امت مسلمہ کا ہے کہ رسول اللہ کے دشمن کو برا کہہ رہے ہو, صبح وہابی, دن وہابی. باپ کو برا کہے اور اس کے دشمن کو اگر کوئی برا کہنے والا پیدا ہو تو کہے گا یہ میرا بہت قریبی وفادار ہے, دیکھو میرے باپ کو گالی, دشمن کو گالی دے رہا ہے. رسول اللہ کے امتی ہونے کا دعویٰ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ دیکھو کتاب تقویت الایمان, یہ کتاب بھی دیوبند کی ہے وہابیوں کی, اور ایک کتاب اور جس کا نام اشرف السوانح. زور سے بولو کتاب کا نام, کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو, اشرف السوانح. یہ کتاب بھی دیوبندی مکتبہ فکر کی, بریلی کی کتاب نہیں, بریلی کا فتویٰ نہیں, بریلی کا مولوی نہیں, بریلی کا ٹائٹل نہیں, بریلی کا مکتبہ نہیں. اس کتاب میں کیا لکھا؟ مولوی اشرف علی کے پردادا فرید تھے. کون تھے؟ زور سے بولو, فرید تھے. بارات میں تشریف لے جا رہے تھے, ڈاکوؤں نے بارات پہ آ کے حملہ شروع کر دیا. پڑھیے دودھ پاک اللہم صلی علی. خاموش رہیے, سنتے رہیے. کتاب کا نام یاد رکھو. کل اگر وہابی آ جائے, کل اگر دیوبندی آ جائے, کل اگر تبلیغی آ جائے تو علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے, گریبان کو پکڑ لو. ادھر آؤ, ہم بتائیں گے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, ہم بتائیں گے تاج الشریعہ کے غلام ہیں الحمدللہ. کتاب کا نام سنتے چلو. اشرف علی کے پردادا فرید بارات میں تشریف لے جا رہے تھے. اتفاق کی بات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا.
ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی، بے سر و سامانی کا حالت تھا. اس عالم کے اندر مولوی اشرف علی کے پردادا شہید ہو گئے. کیا ہو گئے؟ زور سے بولو. کتاب دیوبندی مکتبہ فکر کی کتاب ہے، تقویت الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے. لکھتا ہے شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. حضرت مثل زندہ گھر پہ تشریف لائے. کھٹکھٹایا، بیگم کھولو. بیگم نے کہا کون؟ کہا میں ہوں فرید. کہا آپ تو مر گئے تھے. کہا میں تو زندہ جاوید ہو گیا ہوں اور خالی نہیں آئے، مٹھائی لے کر آ رہے. آج سوال ہوتا ہے اجمیر کائی کے لیے جاتے ہو، لڑکا نہیں لڑکا مانگنے، پیسہ نہیں کاروبار کی دعا مانگنے، تو دیوبندی کہتا ہے کہ خواجہ کی قبر میں اسپتال ہے، لڑکا ملے گا. ارے بتاؤ، کیا اشرف علی کے پردادا کی قبر میں حلوائی کی دکان تھی؟ جو مٹھائی، اور وہ بھی رات میں حضرت. اور بریلی کی ناز انہی کی ہے. نبی مر گئے، اشرف علی کا پردادا زندہ اور گھر آ رہے ہیں. قبرستان سے ہندوستان، قبرستان سے ہندوستان. اب ان کی بیوی کو خدشہ ہوا کہ حضرت تو مر گئے تھے، محلے والے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے مٹھائی کھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں. محلے والے خدشہ کرنے لگے کہ کہیں بیوی کا تعلق نمبر 2 کا ہو گیا. اب بیوی نے بتا دیا کہ بھائی مٹھائی آتی ہے، فرید لے کے آتے ہیں. اس دن سے آنا بند ہو گیا. مجھے کہہ لینے دو، جب اشرف علی کا پردادا فرید ہندوستان آ کر مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والا حسین ہماری مرادوں کو پورا کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز، حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، فخر ازہر، فاتح مصر، فاتح کشمیر. لہذا پیغام بمبئی والوں یہی ہے کہ تاج الشریعہ کو اپنا قائد ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اور وہ قائد ایسا قائد ہے جو الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ اظہر نے اس پر فخر نہیں کیا، بلکہ الحمدللہ اظہر والوں کو فخر ہے کہ یہاں سے یہ پڑھ کر گئے ہیں. لوگ اظہر پہ فخر کیا کرتے ہیں لیکن تاج الشریعہ پہ جامع اظہر فخر کر رہا ہے. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. الحمدللہ آج جانشین مفتی اعظم اگر کسی کی ذات ہے تو وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے. اگر مسلک اعلی حضرت کا الحمدللہ بمانگے دہل اگر بریلی کی وادی سے پیغام کسی نے دیا ہے تو وہ تاج الشریعہ دے رہا ہے. لہذا مسلمانوں، افسوس کی بات یہ ہے کچھ لوگ آج تاج الشریعہ کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کو برا کہہ دیا، دعوت اسلامی کو برا کہہ دیا، علماء کونسل کو برا کہہ دیا، مولانا ظہیر الدین کو برا کہہ دیا. لیکن مسلمانوں سنتے چلو، میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ نے اس لیے برا نہیں کہا تھا، کہ تاج الشریعہ نے اس لیے برا نہ کہا کہ دعوت اسلامی نے کوئی اظہری صاحب کی توہین کی ہے، تاج الشریعہ کی توہین کی ہے. لیکن میرے آقا کا فرمان ان کو یاد ہے، ایاہم فایاکم، ان سے دور رہو، تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور کر دو. میرے مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے. 1400 سال پہلے نبی کونین نے پیغام دے دیا تھا، اے حسین کے نانا، اے حسین کے میرے نواز حسین کے ماننے والوں، یہ پیغام رسول اللہ ہے. آنے والے دور کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے 10 کروڑ کا اپنا آفس بنا لیا ہے، 20 کروڑ کی بلڈنگ بنا لی ہے، 70 ملکوں کے اندر ہماری جماعت چل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر تمہاری جماعت چلے، اس کا نام حق نہیں ہے. 100 بلڈنگ تم عمارت کھڑی کر لو، اس کا نام حق نہیں ہے. 100 لاکھ کی گاڑی سے تم چلو، اس کا نام حق نہیں ہے. لیکن اگر تم مصطفیٰ کی شریعت پر نہیں چلو گے، مسلم حسینی ان کو ماننے والا نہیں ہے. سچا حسینی وہی ہوگا جو ان سے دور رہے گا. لہذا پیغام میں آپ سے یہی دینا چاہتا ہوں کہ تم دعوت اسلامی کا بھی بائیکاٹ کرتے چلو، سنی دعوت اسلامی کا بھی بائیکاٹ کرو، علماء کونسل کا بھی بائیکاٹ کرو، اور ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لو الحمدللہ کہ ہمارا قائد تاج الشریعہ ہے. ہم تاج الشریعہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے عاشق ہیں. ہمارا قائد تاج الشریعہ ہے. بیچ میں سے کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگا دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ پیغام. نعرہ تکبیر، فیض رضا، اتاریوں پہ فیض رضا،
گداروں پہ فیض رضا، باغیوں پہ حضور تاج الشریعہ. لہذا پیغام یہی ہے، ہمیں اپنوں کو قریب کرنا ہے. سراج ملت کی ذات ہو ان کے پیچھے چلو، مفتی محمود اختر صاحب کی ذات ہو ان کے پیچھے چلو، منصور ملت کی ذات ہو ان کے پیچھے چلو. جو علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت کو مانیں گے اور تاج الشریعہ کو مانیں گے ان کے پیچھے چلو. لیکن جو ان باغیوں کو ماننے والے ہیں وہ ہمارے آگے نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کو اپنا قائد نہیں مانیں گے. تاج الشریعہ کی ذات صرف یہی ہے کہ یہ مسلک اعلی حضرت کے باغی ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دو. اپنی مسجدوں سے دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کرو، اپنی مدرسوں سے دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کرو. اور ایک پیغام اور سنتے چلو، یہ دعوت اسلامی ہو چاہے سنی دعوت اسلامی ہو، علماء کی مخالف تنظیم یہ ہے، علماء کے خلاف یہ بک رہے ہیں، کتابیں یہ لکھ رہے ہیں، علماء کی گستاخیاں کر رہے ہیں. لہذا میں ائمہ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ اس سے وقت پہلے کہ ان کی امامت جائے اس سے پہلے دعوالوں کو نکال دیں، مبلغ دعوت اسلامی کو نکالیں، مبلغ سنی دعوت اسلامی کو نکال دیں تاکہ ان کی امامت بھی سلامت رہے اور مسلک اعلی حضرت بھی سلامت رہے، مسجد کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور مسلک کا تحفظ بھی ہوتا رہے. لہذا پیغام اس کو یاد رکھ لو، انشاءاللہ جو تاج الشریعہ کو قائد مانتا ہے الحمدللہ وہ ہمارے قریب ہے، جو تاج الشریعہ کو اپنا مانتا ہے الحمدللہ ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں جس نے تاج الشریعہ کو قائد نہ مانا الحمدللہ اس کو ہم کبھی بھی قائد نہیں مان سکتے ہیں. یہی پیغام ہمارا ہے، اسی کا نام ہم پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت اسی کا نام ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا، گل لقاں شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ تی مدد کعبہ ایما مدد، میں گدائم تو سلطان تو عالم ہستی، حد دارم تمنا یا شہ جیلا مدد، بگتاب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستارہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم میزنم، زمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، زمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، شاہ برکات برکاتی پیشی نیا، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے مفتی اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، میرے مفتی اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام. میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا کی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اسلام زندہ باد، تعلیم اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، تعلیم قرآن زندہ باد، احادیث مصطفیٰ زندہ باد، غوث کی ولایت زندہ باد، خواجہ کی بادشاہ زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تاج الشریعہ کا فیضان پائندہ باد. السلام علیکم.